اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف آیات نمبر 26 تا 34 میں یہ تذکرہ کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر دوبارہ لباس عطا کر دیا تھا، لیکن شیطان تمہیں ورگلا کر پھر یہ لباس اتروانا چاہتا ہے۔ اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ مسجد میں آتے وقت اپنا لباس پہننے اور اسراف نہ کرنے کی تاکید۔ اللہ نے بے حیائی کے کام، لوگوں کی حق تلفی اور شرک کو حرام قرار دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے ایسا لباس پیدا کیا جو تمہاری سطر کو بھی ڈھانپتا ہے اور تمہارے جسم کے لیے زینت کا سامان بھی ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ۔ اور پرہیزگاری کا لباس تو سب سے اچھا لباس ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تاکہ لوگ غور کریں۔ یا بنی آدم لا يفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ينزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ اے اولاد آدم، کہیں شیطان تمہیں اسی طرح فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو ایسی حالت میں جنت سے نکلوایا تھا کہ ان کا لباس اتروا کر انہیں ایک دوسرے کے سامنے عریاں کر دیا تھا۔ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ یقیناً شیطان اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا۔ اور یہ مشرکین جب کوئی فحش اور برا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے پایا ہے اور اللہ نے بھی ہمیں یہی حکم دیا ہے۔ قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہرگز کسی فحش کام کا حکم نہیں دیتا۔ تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں کیوں لگاتے ہو جن کا تمہیں علم نہیں۔ قریش مکہ برہنہ ہو کر کعبے کا طواف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے پایا ہے اور اللہ نے ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے۔ قل امر ربی بالقسط وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ نے تو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی کہ ہر نماز کے وقت سیدھا قبلے کی طرف رخ کیا کرو اور خالص اسی کی عبادت کیا کرو۔ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ۔ اور جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے۔ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ۔ ایک فریق کو تو اس نے ہدایت عطا کی اور ایک فریق پر گمراہی مسلط ہو گئی ہے۔ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون۔
کیونکہ ان گمراہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیاطین کو اپنا رفیق بنا لیا ہے اور گمان یہ رکھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ اے بنی آدم، ہر مسجد میں حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو اور کھاؤ پیو، لیکن اسراف نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پوچھئے کہ اللہ نے جو زینت کا ساز و سامان اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، انہیں کس نے حرام ٹھہرایا ہے؟ قل هي للذین آمنوا فی الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامہ۔ آپ فرما دیجئے کہ یہ نعمتیں دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے، اور قیامت کے دن تو خالص وہی حقدار ہوں گے۔ كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون۔ ہم اسی طرح اپنے احکام سمجھدار لوگوں کے لیے تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ آپ فرما دیجئے کہ بس میرے رب نے تو تمام فحش کاموں کو، خواہ وہ اعلانیہ ہوں یا پوشیدہ، اور ہر گناہ کی بات کو حرام کیا ہے، اور ناحق زیادتی کرنے کو، اور اس بات کو حرام کیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کے لیے اس نے کوئی سند نہیں اتاری۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہر امت کی مہلت کے لیے ایک مدت مقرر ہے، پھر جب ان کی مقررہ میعاد پوری ہو جاتی ہے تو اس امت کے خاتمے کا وقت نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتا ہے، نہ ایک لمحہ آگے جا سکتا ہے۔